بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کسی کوہستانی یعنی جنگل علاقے سے گزر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات عرب کے مشہور پہلوان رکانہ سے ہو جاتی ہے۔ یہ رکانہ بنو ہاشم قبیلے کے ایک مشہور مشرک شخص تھا۔ رکانہ کی دلیری، بہادری اور پہلوانی کے قصے بہت زیادہ مشہور تھے۔ رکانہ کے متعلق مشہور تھا کہ اس میں 200 آدمیوں کے برابر طاقت ہے۔ اس کے متعلق یہ قصہ بھی مشہور تھا، اگر اونٹ کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو کھینچ دیتے ہیں مگر اونٹ کا کال پڑ جاتا ہے، مگر رکانہ اس جگہ سے کوئی نہیں ہلا سکتا ہے، اور اس کا ریکارڈ تھا کہ اس کو کبھی کسی شخص نے نہیں گرایا تھا، اور رکانہ اکثر جنگل میں بکریوں کو چراتا تھا، اور یہ بہت ہی امیر شخص تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکانہ سے ملاقات ہو جاتا ہے تو رکانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی ہے جو ہمارے خدا لات و عزیٰ کی توہین اور تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے خدا لات و عزیٰ کو پکارتا ہوں، دیکھے تمہارا خدا میں کتنی طاقت ہے۔ رکانہ کو کیا معلوم کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائی ہے، اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا کے 100 مردوں کی طاقت کے برابر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر پہلے تو بڑا حیران ہوا اور پھر بڑے تکبر کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی وار میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا، میں زندگی میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ ہوا اور حیران بھی، اور بولا، اے محمد، میرے سینے سے اٹھ کھڑے ہو، میری خدا لات و عزیٰ نے میری طرف دھیان نہیں دیا، ایک بار اور موقع دو اور دوسری مرتبہ کشتی لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے یہ سینے پر سے اٹھ گئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ پہلوان بھی اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پھل بھر میں گرا لیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد، معلوم ہوتا ہے آج میرے خدا مجھ سے ناراض ہے اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اس مرتبہ میری خدا لات و عزیٰ میری مدد ضرور کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی کشتی کے لیے منظور کر لیا اور تیسری مرتبہ بھی اسے پچاڑ دیا۔ اب تو رکانہ پہلوان بڑا ہی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری ان بکریوں میں سے جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ رکانہ نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان تو ہو جاؤں مگر میرا نفس یہ جگتا ہے کہ مدینہ اور گرد و نواح کے لوگ کیا کہیں گے۔ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تیرا مال تجھ کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ آپ کی تلاش میں تھے، اور یہ معلوم کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی اعظم کی طرف تشریف لے گئے ہیں، بہت فکر مند تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر آپ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے جو بڑا زور اور اسلام کا دشمن ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر مجھے کسی رکانہ کی کیا پرواہ؟ لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما سن کر بہت خوش ہوئے اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک کسی نے اسے گرایا ہی نہیں تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول ہی کا کام ہے۔ بعض روایات کے مطابق
رکانہ نے اسی وقت ایمان قبول کیا، اور بعض روایت کے مطابق رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا۔